سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے عبد الرحمان حاضر۔ آج جمعہ اور جنوری کی 7 تاریخ۔ آج کی اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ جاپان بھر میں کرونا وائرس کے متاثرین کی یومیہ تعداد جمعے کے روز 6000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ سال 15 ستمبر کے بعد پہلا موقع ہے کہ یہ تعداد 6000 سے زیادہ رہی ہے۔ جاپان کے انتہائی جنوبی پریفیکچر اوکیناوا کی حکومت کا کہنا ہے کہ پریفیکچر میں جمعے کے روز کرونا وائرس کے 1414 نئے متاثرین کی تصدیق ہوئی ہے۔ اوکیناوا میں یومیہ متاثرین کی تعداد پہلی بار 1000 سے متجاوز ہوئی ہے اور مسلسل دوسرے روز بھی ریکارڈ بلند رہی ہے۔ امریکی افواج نے اوکیناوا میں اپنے اڈوں پر 254 نئے متاثرین کی اطلاع دی ہے۔ ہیروشیما پریفیکچر نے جمعے کے روز کرونا وائرس کے ریکارڈ 429 نئے متاثرین کی تصدیق کی۔ گزشتہ سال 21 اگست کو ریکارڈ تعداد 381 رہی تھی۔ یاماگوچی پریفیکچر نے جمعے کے روز 180 نئے متاثرین کی اطلاع دی ہے۔ امریکی افواج نے یاماگوچی پریفیکچر میں واقع اپنے ایواکونی اڈے پر 91 نئے متاثرین کی اطلاع دی ہے۔ دری اسنا ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ کا کہنا ہے کہ اس نے جمعے کے روز دارالحکومت میں کرونا وائرس کے 922 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یومیہ تعداد میں ایک ہفتہ پہلے کے مقابلے میں تقریباً 12 گنا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال 15 ستمبر کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ یومیہ تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جاپان متاثرین کی تعداد میں اضافے کے جواب میں کرونا وائرس کے خلاف سخت تر انسدادی اقدامات نافذ کر رہا ہے۔ حکومت نے ان 3 پریفیکچروں میں نیم ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے جہاں وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو نے کہا، ہم نے ہیروشیما، یاماگوچی اور اوکیناوا پریفیکچرز میں انفیکشن کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اس سخت اقدام کا اطلاق کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ 9 جنوری سے 31 جنوری تک نافذ العمل رہے گا۔ اس اقدام سے تینوں پریفیکچروں کے گورنروں کو ایسے علاقوں کو ہدف بنا کر مخصوص اقدامات کرنے کی اجازت ہوگی جہاں وبا پھیل رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ طبی نظام متاثر نہ ہوں۔ مقامی عہدیدار شراب خانوں اور ریستورانوں سے سخت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہہ سکیں گے۔ اس کا مطلب شراب کی فروخت روکنا، کاروبار جلد بند کرنا یا صارفین کی تعداد کو محدود کرنا ہو سکتا ہے۔ جاپان اور امریکہ کے امور خارجہ اور دفاع کے سربراہان نے گزشتہ اکتوبر میں وزیر اعظم کشیدا فومیو کی انتظامیہ کے آغاز کے بعد پہلی بار آن لائن ملاقات کی ہے۔ بات چیت کے بعد جاری کردہ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ فریقین نے چین کی سرگرمیوں پر تحفظات کا اظہار کیا اور مشترکہ طور پر خطے میں عدم استحکام کا باعث بننے والی سرگرمیاں روکنے اور ضرورت پڑنے پر جوابی اقدامات کرنے کا عزم کیا۔ جاپان کے وقت کے مطابق جمعے کی صبح تقریباً 90 منٹ تک 2+2 مذاکرات ہوئے۔ جاپان کے وزیر خارجہ ہایاشی یوشیماسا اور وزیر دفاع کیشینوبو او نے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لوئڈ آسٹن سے تبادلہ خیال کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قواعد پر مبنی نظام کو کمزور کرنے کی چین کی جاری کوششیں خطے اور دنیا کے لیے سیاسی، اقتصادی، عسکری اور ٹیکنالوجیکل چیلنجز پیش کر رہی ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے یا بحیرہ مشرقی چین میں سینکاکو جزائر پر جاپان کی انتظامیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی یک طرفہ اقدام کی مخالفت میں جاپان کے ساتھ مضبوط یکجہتی کے ساتھ ڈٹا کھڑا ہے۔ یہ جزائر جاپان کے زیر انتظام ہیں۔ چین اور تائیوان ان کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جاپانی حکومت کا موقف ہے کہ ان کی خود مختاری کا کوئی حل طلب معاملہ وجود نہیں رکھتا۔ جاپان اور امریکہ نے ملک میں امریکی افواج کی میزبانی کے لیے ٹوکیو کی جانب سے ادا کیے جانے والے اخراجات کو 5 سال کے لیے مجموعی طور پر 10 کھرب 55 ارب ین یعنی تقریباً 9 ارب 10 کروڑ ڈالر تک بڑھانے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ جاپان کے وزیر خارجہ ہایاشی یوشیماسا اور جاپان میں امریکی ناظم الامور
ریمنڈ گرین نے جمعے کے روز معاہدے پر دستخط کیے۔ موجودہ معاہدہ مارچ کے آخر میں ختم ہو جائے گا۔ دونوں ملکوں نے اتفاق کیا کہ جاپان اپریل میں شروع ہونے والے مالی سال سے 5 سال کی مدت کے دوران تقریباً $1 ارب 80 کروڑ سالانہ ادا کرے گا۔ مالی سال 2021 کی نسبت سالانہ اوسط اضافہ $8 کروڑ 60 لاکھ کے لگ بھگ ہوگا۔ یہ معاہدہ جاپان کے ذمے واجب الادا اخراجات کی بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے، جس میں یوٹیلیٹیز پر اٹھنے والے اخراجات اور امریکی تنصیبات میں ملازمین کی تنخواہوں کے ساتھ ساتھ امریکی فوجی مشقوں کی منتقلی کے اخراجات شامل ہیں۔ دونوں ممالک سہولیات کے بلوں کی مد میں جاپان کے اخراجات میں بتدریج کمی کرتے ہوئے جاپان اور امریکہ کی مشترکہ مشقوں کے لیے نئے اخراجات کو شامل کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت جاپان ان اخراجات کو اتحاد مستحکم کرنے کا بجٹ قرار دے رہی ہے۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب پیش خدمت ہیں آج کی باقی خبریں۔ سمندر پار سے پہلی بار آنے والے غیر ملکیوں پر ملک داخلے کی پابندی پر نظر ثانی کے لیے حکومت جاپان پر زور دینے والے گروپ نے ایک ایسے وقت میں وزارت خارجہ میں اپیل دائر کی ہے جب کرونا وائرس کی متغیر قسم اومیکرون کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اپیل جمعرات کے روز دائر کی گئی اور اس پر 12,000 کے قریب دستخط موجود ہیں۔ گزشتہ نومبر کے آخر سے پہلی بار جاپان آنے والے غیر ملکیوں کو اصولی طور پر ملک داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پالیسی کے تحت طویل مدتی قیام کا اجازت نامہ نہ رکھنے والے جاپانی شہریوں کے غیر ملکی شرکائے حیات کے ویزے معطل کر دیے گئے ہیں۔ اس پالیسی پر نظر ثانی کے لیے زور دینے والا گروپ آن لائن دستخط جمع کر رہا تھا۔ گروپ میں بیرون ملک مقیم اہل خانہ سے ملنے سے محروم ہونے والے افراد شامل ہیں۔ یہ گروپ ویزوں کی معطلی ختم کرنے اور اہل خانہ کے ساتھ ساتھ معقول جواز رکھنے والے محققین اور طلباء کو جاپان میں داخل ہونے کی خصوصی اجازت دینے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ شمالی کوریا نے دیگر کے علاوہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو وجہ قرار دیتے ہوئے آئندہ ہونے والے بیجنگ سرمائی اولمپکس اور پیرالمپکس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری کورین سینٹرل نیوز ایجنسی نے جمعے کے روز اطلاع دی ہے کہ شمالی کوریا کی اولمپک کمیٹی اور وزارت طبعی ثقافت و کھیل نے بیجنگ سرمائی اولمپکس اور پیرالمپکس اور دیگر اداروں کی انتظامی کمیٹیوں کو خط روانہ کیا ہے، جس میں گیمز میں شرکت نہ کرنے کی اطلاع دی گئی ہے۔ اس خط میں مخالف قوتوں کے اقدامات اور دنیا بھر میں پھیلی ہوئی عالمی وبا کو فیصلے کی وجوہات قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل شمالی کوریا کے حالیہ میزائل لانچ پر تبادلہ خیال کے لیے آئندہ ہفتے ہنگامی اجلاس منعقد کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سفارتی ذرائع کے مطابق جمعرات کے روز امریکہ، برطانیہ اور فرانس سمیت 5 ملکوں نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی درخواست کی ہے۔ ذرائع کے مطابق پیر کے روز اجلاس طلب کرنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ شمالی کوریا کی حکمران ورکرز پارٹی کے روزنامے رودونگ سمون نے جمعرات کے روز کہا تھا کہ ملک نے گزشتہ روز ہائپرسونک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ جاپان اور امریکہ نے کہا ہے کہ بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے کیا جانے والا یہ تجربہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ سلامتی کونسل نے گزشتہ سال ستمبر اور اکتوبر میں کوریا کے میزائل تجربات کے بعد ہنگامی اجلاس منعقد کیا تھا۔ مغربی ملکوں نے ان تجربات پر مذمتی بیان جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا، مگر چین اور روس نے اس پر اعتراض بلند کیا تھا۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور دیگر نے قازقستان میں ہلاکت خیز تشدد روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دونوں متحارب فریقوں پر ضبط و تحمل سے کام لینے کے لیے زور دیا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف وسطی ایشیا کے اس پورے ملک میں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں۔ قازقستان کی حکومت کے مطابق ملک کے سب سے بڑے شہر الماتے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 44 افراد ہلاک ہوئے ہیں،
3,000 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق میچل باچیلے نے جمعرات کے روز سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین سمیت تمام پر تشدد سے گریز کرنے اور اختلافات کے پرامن تصفیے کی کوشش کرنے پر زور دیا ہے۔ ناکارا فوکوشیما دائی ایچی جوہری بجلی گھر کی منتظم کمپنی ٹیپکو نے اعلان کیا ہے کہ نمبر 1 ری ایکٹر کے اندرونی جائزے کے لیے بدھ کے روز روبوٹوں کا استعمال شروع کر دیا جائے گا۔ کمپنی بجلی گھر کو ٹھکانے لگانے کے لیے دیگر کارروائیوں کے علاوہ ری ایکٹر کے اندرونی حصے سے ملبے کو ہٹانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی ٹیپکو نے بتایا ہے کہ اس جائزے میں 6 اقسام کے روبوٹ استعمال کیے جائیں گے، جس میں ہر ایک کا کام مختلف ہوگا۔ کمپنی کے مطابق یہ جائزہ 6 ماہ سے زائد عرصہ جاری رہے گا، جس میں الٹراسونک آلات استعمال کیے جائیں گے۔ ان آلات کے ذریعے ری ایکٹر کے کنٹینمنٹ ویسل کے اندر زیر آب باور کیے جانے والے ملبے کے مقام کا تعین کیا جائے گا اور اس کی مقدار کی پیمائش کی جائے گی۔ کمپنی نے امید ظاہر کی ہے کہ ملبے کے چھوٹے نمونے بھی حاصل کیے جا سکیں گے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ سروے میں استعمال ہونے والی مشینوں کی زیر آب بلا رکاوٹ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کی غرض سے راستے پر کور نصب کرنے کے لیے ایک روبوٹ استعمال کیا جائے گا۔ ٹیپکو نے نمبر 2 اور نمبر 3 ری ایکٹروں میں ملبے کی موجودگی کی تصدیق کی ہے، جسے ٹھوس ایندھن کا ملبہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ملبہ پگھلے ہوئے جوہری ایندھن اور دھاتی پرزاجات پر مشتمل ہے۔ تاہم نمبر 1 ری ایکٹر میں ملبے کی موجودگی کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ جاپان بھر میں کرونا وائرس کے متاثرین کی یومیہ تعداد جمعے کے روز 6,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ سال 15 ستمبر کے بعد پہلا موقع ہے کہ یہ تعداد 6,000 سے زیادہ رہی ہے۔ جاپان کے انتہائی جنوبی پریفیکچر اوکیناوا کی حکومت کا کہنا ہے کہ پریفیکچر میں جمعے کے روز کرونا وائرس کے 1,414 نئے متاثرین کی تصدیق ہوئی ہے۔ اوکیناوا میں یومیہ متاثرین کی تعداد پہلی بار 1,000 سے متجاوز ہوئی ہے اور مسلسل دوسرے روز بھی ریکارڈ بلند رہی ہے۔ امریکی افواج نے اوکیناوا میں اپنے اڈوں پر 254 نئے متاثرین کی اطلاع دی ہے۔ ہیروشیما پریفیکچر نے جمعے کے روز کرونا وائرس کے ریکارڈ 429 نئے متاثرین کی تصدیق کی۔ گزشتہ سال 21 اگست کو ریکارڈ تعداد 381 رہی تھی۔ یاماگوچی پریفیکچر نے جمعے کے روز 180 نئے متاثرین کی اطلاع دی ہے۔ امریکی افواج نے یاماگوچی پریفیکچر میں واقع اپنے ایواکونی اڈے پر 91 نئے متاثرین کی اطلاع دی ہے۔ دریں اثنا ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ کا کہنا ہے کہ اس نے جمعے کے روز دارالحکومت میں کرونا وائرس کے 922 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یومیہ تعداد میں ایک ہفتہ پہلے کے مقابلے میں تقریباً 12 گنا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال 15 ستمبر کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ یومیہ تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔